یہ دیکھو جی ہمارے ڈاگیز، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو آوارہ کتوں کو سڑکوں پہ رہنے نہ دو، سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے کتنا غلط ہے، وہ ہے نا لکی، کتنا غلط ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ سڑک ہی تو ہمارا گھر ہے، ہم سڑک پہ نہیں رہیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ لوگ تو ہمیں سڑک پہ اپنے گھر کے آگے بھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور سڑک سے ہی ہمیں اٹھا لو گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور ہم اتنی چھوٹی چھوٹی جگہ میں کیسے رہیں گے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے شیلٹر ہوتے ہیں، شیلٹر میں 5-5 6-6 کتے ہوتے ہیں۔ دلی کی شیلٹر کی حالت دیکھو آپ، 5-5 6-6 کتے ایک چھوٹی سی جگہ میں بٹھائے ہیں، تو وہ لڑ لڑ کے نہیں مریں گے تو اور کیا ہوگا؟ کتنا ان ہیومن ہے یہ ایسا فیصلہ دینا۔ اور جو بھی ہو، آپ سب کو یونائٹ ہو کے آواز اٹھانی چاہیے ان بے زبانوں کے لیے، کیونکہ ڈاگ لورز ہی ایک ہیں جو اپنے جیب سے پیسہ خرچتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور اگر ڈاگ لورز نہ ہوں تو ان کی اسٹرلائزیشنز بھی نہ ہوں، وہ اپنے پیسے سے ان کو اسٹرلائز کرواتے ہیں، ان کو ساتھ میں ریبیز کے انجیکشن بھی لگتے ہیں۔ اور دلی میں تو ابھی تک کوئی کیس ہی نہیں آیا ہے اس کا، اور جج صاحب نے تو بس وہی دیکھ کے کہ ایک لڑکی مر گئی، اور وہ بھی کسی میڈیا والے نے غلط اس کی دی ہوئی تھی کہ جی بھائی یہ کتوں نے کاٹا تھا، ریبیز سے مر گئی۔ اور اس کے پیرنٹس سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری بیٹی تو میننجائٹس سے مری ہے۔ اور کتنا غلط یہ کتوں کو پورٹرے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو خود تو کچھ کھلا نہیں سکتے ہیں، اور جو کھلاتے ہیں ان کو یہ کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں۔ اتنے مرڈررز، اتنے ریپسٹ گھوم رہے ہیں، وہ تو پکڑے نہیں جاتے ہیں ان سے، ان کو تو کوئی سزا ملتی نہیں ہے، وہ پیسے کھلا کے نکل آتے۔ اب ان بے زبانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں نا بیچاروں کے پاس، یہ کہاں سے دیں گے پیسہ بیچارے؟ یہ تو ہم جیسے لوگ، اب میں نے اپنے گھر میں 12 کتے رکھے ہوئے ہیں، اب ہم خرچہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی خرچہ تھوڑا نہ دیتا، کوئی این جی او ہمیں خرچہ نہیں دیتا، کوئی سرکار ہمیں خرچہ نہیں دیتی، ہمیں تو اپنے طرف سے خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی دیکھ بھال، ان کی میڈیسن کا خرچہ، ان کا کھانے پینے کا خرچہ، 12 کتوں کا کتنا ہوتا ہے، وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور جگہ، پھر صفائی، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شیلٹروں میں ہو جائے گا یہ سب کچھ؟ کیسے کر لیں گے یہ 8 ہفتوں میں؟ کیسے بنا لیں گے یہ شیلٹر؟ کوئی شیلٹر نہیں ہے۔ وہ جو ہیں، وہ مینکا گاندھی جی کہہ رہے تھے وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں، جو انہوں نے محلہ کلینک کھولے تھے، کیا تھا وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں۔ اور شیلٹر بنائیں گے یہ؟ کہاں سے بنائیں گے یہ؟ اتنا پیسہ سرکار لگائے گی؟ اور اوپر سے پھر ان کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، یہ سب 3 لاکھ کتوں کا کھانے کا خرچہ کتنا ہوگا؟ تو کر دے گی سرکار؟ تو کیا کریں گے یہ؟ بھوکے مریں گے؟ یا پھر یہ بزنس ہے ڈاگ میٹ بیچنے کا؟ ان کو پاؤنڈ میں لے کے آؤ، اور پاؤنڈ میں لے آؤ گے تو ان کو وہاں سے نکالنا آسان ہو جائے گا، ان کا میٹ بنانا، بیچنا ان کو آسان ہو جائے گا، کیونکہ آج کل تو بہت چلا ہوا ہے۔ محلے میں پکڑا گیا ابھی ایک، کوئی ڈاگ میٹ بنا رہا تھا، کئی جگہ پہ دلی میں تو چل ہی رہا ہے ڈاگ میٹ کا بزنس۔ ان کا پیسہ تھوڑا نہ لگتا ہے بکرا خریدنے میں، ان کو اتنے پیسے خریدنا پڑتا ہے، یہ تو ان کو مفت میں مل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا ساتھ دو، اور جو ڈاگ ہیٹرز ہیں یہ صرف ایک ٹریک پہ ہی سوچتے ہیں، جو فیڈرز ہیں ان کا ساتھ دو، کیونکہ یہ ہر انسانوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ اگر جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ساتھ میں انسانوں کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ اگر یہ اینٹی ریبیز لگا رہے ہیں، ان کو اسٹرلائز کرا رہے ہیں، تو اس میں انسانوں کا بھی تو بھلا ہے، نہیں پاپولیشن نہیں بڑھے گی، ریبیز سے لوگ مریں گے نہیں۔ آپ لوگ ان کا ساتھ دو، جو فیڈ کرتے ہیں، جو گھر میں پالے ہیں، جنہوں نے ہمارے جیسے کتے بغیر کسی کی سپورٹ کے، ان کا ساتھ دو آپ۔ تھینک یو۔